آیات کو سامنے رکھنے کا مقصد صرف اور صرف قارون کی غداری، قارون کی ناشکری کو سامنے رکھنا، دینداروں کے مزاج کو سامنے رکھنا، دنیا داروں کے مزاج کو سامنے رکھنا، پھر قارون کا نتیجہ سامنے رکھنا. بس چار چیزیں ہو گئی. قارون کی ناشکری، قارون کی طرف سے اللہ کی ناشکری نعمتوں کی، پھر اس کا نتیجہ دنیا داروں کا مزاج قارون کی دولت کو دیکھ کے، دینداروں کا مزاج قارون کی دولت کو دیکھ کے. چار چیزیں. آج چونکہ کچھ طبیعت بھی برابر نہیں تو انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں عرض کروں گا. تو اپنی صحت کے حوالے سے آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ مسلسل ٹرانسمیشن رہی. رمضان میں قرآن بھی سنایا. الحمدللہ گزشتہ رات میرا قرآن کریم بھی ختم ہو گیا، اختتام پذیر ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. وہ 2-2.5 ہفتوں سے گلا خراب، سینے کی جکڑن، بس اسی طرح پروانی کی. تو اب وہ کچھ نتیجہ دیکھ رہا ہوں. جمعہ بھی بہت مشکل سے پڑھایا. یہ بتانے کا مقصد آپ کو اپنے لیے دعاؤں کی طرف متوجہ کرنا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. اللہ کہتے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد تھا. فبغى علیہم، لیکن اس نے اپنی ہی قوم کے خلاف سرکشی کی، غداری کی، فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور اللہ نے اسے کیا کچھ نہیں دیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سے اتنے خزانے دیے تھے کہ ایک بہت بڑی جماعت تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. بھائی کیا بات، اندازہ کر لیں. اب صرف سنیں، ابھی تو ہم کیا باتیں کریں گے نا، آگے جا کے دیکھیں. وَابْتَغِ فِي اذ قال له قومه لا تفرح. اس کی قوم نے اسے کہا یار پھولو مت، اپنی اس دولت پہ اتراؤ مت، پھولو مت. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ اترانے والوں کو، پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے نا، اس دولت کے ذریعے اپنی آخرت بناؤ. ولا تنس نصیبک من الدنیا. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اس دولت سے پوری دولت خرچ کر کے آخرت بنا، یہاں تو اپنا دنیا کا حصہ فراموش کر دے. نہ، اپنے حلال مال سے بھی خود خوب کھا پی عیش کر، لیکن آخرت کا گھر نہ بھول. ولا تنس نصیبک من الدنیا. اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تیرا نصیب رکھا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رکھا ہے، نیک اور برے اعمال کرنے کا اختیار دیا ہے، جو اس کا نصیب ہے کہ وہ یہاں رہ کر آخرت کے لیے حصہ تیار کرے، اسے فراموش نہ کر. دونوں میں نے آپ کو ترجمے کر دیے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کا تشریح یہ بھی ہے، یہاں یہ رہتے ہوئے یہاں جو نصیب ہے اچھی اعمال، اسے فراموش نہیں کرنا. اور دوسرا یہ، یہاں رہتے ہوئے بھائی تو اپنا حصہ کھا، عیش کر، اپنا نصیب کھا. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں سارا مال اللہ کے راستے پہ لگا دے، اپنے لیے بھی رکھ، لیکن اللہ کے راستے کو نہ بھول. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے جس طرح تجھ پر احسان کیا تو لوگوں پر احسان کر. لا، تو احسان کر، لوگ بھی نہیں کہا، احسان کر، تو نیکی کر. اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو احسان کر، لوگوں کے ساتھ کر، دین کے معاملے میں احسان کر، سمجھائی بات کی، ریاست وطن کے بارے میں احسان کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں فساد نہ کر. اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دولت مند اپنی تجارت کے ناجائز ذرائع ڈھونڈ کے ناجائز ذرائع پہ پہنچتا ہے نا، اللہ اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں. اب دیکھیں، یہ تو اس کو دینداروں نے بات سمجھائی، سمجھداروں نے بات سمجھائی، لیکن قارون کا مزاج دیکھیں. انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون نے کہا بھائی یہ جو سب کچھ ملا ہے نا، یہ میرے علم کی بدولت مجھے ملا ہے. میرے پاس علم تھا، مل گیا. اس میں کوئی فضل شضل والی کون سی بات ہے؟ کون سی اللہ کا احسان؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.
ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، یہ جو کچھ ملا ہے نا، مجھے پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، میری بڑی صفات ہیں، میرے اندر بڑی خصوصیات ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت دی ہے، تبھی تو اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے. یہ جو ترجمہ ہے نا، یہ اگلی آیت سے بڑا میل کھاتا ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون. یہ کہنے والا قارون جانتا نہیں ہے کہ اس قارون سے پہلے ہم کتنوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو اس سے قوت اور جمعیت میں اس سے بڑھ کر تھے. اگر یہ کہتا میرے اندر اتنی خوبیاں، میرے اندر اتنے اوصاف ہیں، تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اسے تو اگر اس کے اندر اتنی صفات ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے. ایک پھر اگر اس کے اندر صفات ہیں، جو اس سے پہلے لوگ گزرے تھے ان میں بھی تو صفات تھیں، وہ کیوں ہلاک ہو گئے؟ اللہ نے ان کو بھی تو ہلاک کیا. لا الہ الا اللہ. تو اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوتا واکثر جمعا. یہ کہتا میرے اندر خوبیاں اللہ نے اس لیے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے دی ہے کہ میرے اندر خوبیاں ہیں. تو جو تم سے پہلے ہلاک ہو، اگر میں نے کوئی غلط ترجمہ کر دیا تو اللہ معاف فرمائے، مجھے اب طبیعت برابر نہیں ہے، غلط تشریح کر دی ہے. تو اس کی جو دوسری تشریح وہ بھی میں کرنے لگا ہوں، سامنے یاد رکھیے گا کہ تم سے جو پہلے گزرے ہیں، یعنی یہ کہ اس نے کہا جی میرے اندر خوبیاں تھیں تو اللہ نے مجھے دی ہیں. تو تم سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا لوگوں کو، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا. ان کی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا. ان کی خوبیاں ہوتی تو وہ ہلاک کیوں ہوتے؟ یعنی کسی کو دیا جانا یہ علامت نہیں کہ اللہ کو وہ بہت پسند ہے. مطلب یہی کہنے کا جو یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ساری اس میں طبیعت برابر نہیں ہے، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی بات ہے. اس نے کہا میرے اندر خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے مال دیا ہے. تو قرآن انہیں جواب دے رہا ہے تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جو تم سے قوت میں، جمعیت میں، ہر لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھے. ان کے پاس بہت کچھ تھا. ان کے پاس تھا تو اس کا مطلب کیا وہ اللہ کے پسندیدہ تھے؟ اگر اللہ کے پسندیدہ تھے تو پھر اللہ نے ہلاک کیوں کیا؟ مال کا دیا جانا یہ علامت نہیں کہ اللہ کو پسند ہے. مال تو بطور امتحان ہے، صحیح طرح خرچ کرو گے پسند آ جاؤ گے اللہ کو، نہیں تو نہیں آؤ گے. اللہ اکبر. یہ تو اس کی ہڈ حرامی، اس کی ناشکری، اس کی دولت سامنے آ گئی. اب قوم کا مزاج دیکھیں. قوم کے دو طبقے ہیں. ایک دن وہ اپنی قوم میں نکلتا ہے بڑے ٹھاٹھ باٹ سے، کیونکہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے تو نکلتے ہوئے دولت کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے. فخرج علی قومہ فی زینتہ. تو جو دنیا چاہتے تھے نا، انہوں نے کیا کہا اس کو دیکھ کر؟ سمجھ آئی بات کی؟ اس وقت کی شاندار سواری ہوگی، اس وقت کا شاندار لباس ہوگا، اس وقت کا شاندار پروٹوکول میں وہ نکلا تو کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. کاش یہ جو قارون کی دیا گیا ہمیں بھی مل جاتا. یہ تو بڑا قسمت والا ہے، نصیبے والا. انہ لذو حظ عظیم. یہ ہے دنیا کا مزاج. ہم کسی کی گاڑی کو دیکھ کر رال ٹپکانے لگتے ہیں، کسی کی کوٹھی کو دیکھ کر رال ٹپکانے لگتے ہیں، حلال حرام کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں کہ اچھی نعمت پر رشک اچھی بات ہے. یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے بھی دے دے، لیکن رال ٹپکانا، حلال حرام کو نظر انداز کر کے اللہ اسے پسند نہیں کرتا. تو وقال الذین اوتوا العلم، جو علم والے تھے، جو دیندار تھے، انہوں نے کہا تف ہے تمہارے اوپر، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. کہاں تم رال ٹپکا رہے ہو؟ اللہ کا ثواب بدرجہ بہتر ہے قارون کی دولت سے. کن کے لیے بہتر ہے؟ ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال پہ اترتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ قوم کے دو افراد کا، دو طبقوں کا مزاج دکھانا چاہتے ہیں. ایک رال ٹپکاتا تھا، ایک کچھ سمجھتے ہی نہیں تھا. وہ کہتا جو اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا ثواب ہر لحاظ سے بہتر ہے. اب قارون کا نتیجہ دیکھیں. اللہ کہتے ہیں پھر جب ہماری مہلت عمل اختتام کو پہنچی اور اس کی ناشکری بھی اپنی انتہا کو پہنچی، فخسفنا به وبداره الارض،
ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت ہی دھسا دیا اس کو، پھر کوئی جماعت اسے بچانے نہیں آئی، نہ وہ خود بچنے کی سکت رکھتا تھا۔ اب جو کل تک رال ٹپکاتے انہوں نے کہا افسوس، ہم سمجھ نہیں سکے، اللہ جس کا چاہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دسا دیتا۔ آج پتہ چلا، افسوس، کافر لوگ فلا نہیں پاتے، بلبلے کی طرح اوپر آتے پھٹ جاتے۔ اس پہ اتنی بات کافی ہے، سورہ لقمان پہ چلتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ کچھ ایسے بدبخت بھی لوگ موجود ہیں معاشرے میں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، آلات موسیقی خریدتے ہیں، گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں، ان کے انسٹرومنٹ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ واللہ الغنا، اللہ کی قسم لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے کے آلات ہیں، انسٹرومنٹ ہیں۔ اب تو یہ معاشرے کا سٹیٹس بنتا جا رہا ہے۔ وہ بلہ ٹائپ کا کیا ہوتا ہے بھائی احسان اس کا نام؟ بلہ ٹائپ کا جو ایسے ایسے کرتے ہیں، وہ بجاتے ہیں نا ایسے کر کے، بلہ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ شکر ہے ہمیں نام بھی نہیں آتا، نام آتا تھا بولا ہوا۔ خیر، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں ایسے بدبخت بھی ہیں جو آلات موسیقی خریدتے ہیں، گانے بجانے کی آلات، انسٹرومنٹ لیتے ہیں۔ کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے اس محفل موسیقی کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کر دیں اور دین کی دعوت کو مذاق بنا دے۔ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، چونکہ یہ دین کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، انہیں جو کل عذاب ہوگا نا وہ بھی ذلیل کرنے والا ہوگا۔ حضرات محترم، آج اس کے بعد 2 ٹکے آتے ہیں، وہ بینک سے قرض لے کر گاڑی لے لیتا ہے، پھر ایک بہت بڑا ڈیک اس کے اندر لگا لیتا ہے، چاہے کھانے کو کچھ نہ ہو، دونوں ٹانگیں سیدھی کر کے اور ڈیک بجاتا ہے، پورے محلے کو سناتا ہے۔ یہ اللہ کے دین سے بغاوت ہے۔ آلات موسیقی اور موسیقی سننا حرام ہے، کوئی جواز کی صورت نہیں، اور اسی لہو و لعب کو دین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں نضر بن حارث کا کردار ڈسکس کیا اللہ نے۔ نضر بن حارث مکے کے بڑے رئیسوں میں سے ایک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہو رہی ہے، خاطر خواہ، اس نے سرداران قریش سے کہا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں کروں گا۔ پھر وہ ایران شیران گیا، وہاں کے بادشاہوں کے سارے قصے، کہانیاں، عشقیہ کہانیاں وغیرہ خرید کے لایا، محفلیں موسیقیاں برپا کر دی، شراب شباب کباب کی محفلیں گرما دی۔ جس کو دیکھتا تھا کہ رسول اللہ کی دعوت سے متاثر ہونے لگا ہے اسے پروٹوکول دیتا تھا، کہتا تھا دیکھو وہ خوشک دعوت اچھی ہے کہ یہ میری محفل کی رنگینیاں اچھی ہیں۔ اللہ یہی ذکر کر رہے ہیں۔ ایسے بدبخت بھی ہیں، آلات موسیقی خریدتے ہیں، محفل موسیقی برپا کرتے ہیں، شراب شباب کباب کی محفلیں برپا کرتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کو مذاق بنانے کے لیے۔ نضر بن حارث گزر گیا، کردار باقی ہے، کردار باقی ہے۔ 1400 سال گزر ہو گئے، نضر بن حارث ٹر گیا، لیکن اس کا کردار ٹورا نہیں، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ آج بھی حکمرانوں میں، تاجروں میں، سیاستدانوں میں، بلکہ علماء سو میں بھی یہ کردار پائے جاتے ہیں۔ نضر بن حارث کے کردار، لا الہ الا اللہ۔ طبیعت برابر نہیں، اس پہ اتنی بات کافی، آگے چلتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت ہے، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئی ہیں، قرآن کا جز بنا دیا۔
سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے جو آیت نمبر 12 سے شروع ہوتا ہے، اس پورے رکوع کو ضرور پڑھا کریں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا کبھی بھی۔ سب سے پہلے روکنا ہی شرک سے۔ پھر آگے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، شرک سے روکنے کے بعد احساس ذمہ داری، جواب دہی کا احساس پیدا کر رہے ہیں۔ بیٹا یہ یقین رکھنا کوئی رائی کے برابر بھی کوئی چیز دنیا کے کسی چٹان کے نیچے پڑی ہو، آسمانوں کے کسی کونے میں پڑی ہو، زمین کی جس مرضی گہرائی میں پڑی ہو، یأتی بہ اللہ، کل اللہ اسے کھینچ کے باہر لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے، اللہ بہت باخبر ذات ہے۔ یہ چیز پیدا ہو جائے نا، اللہ دیکھ رہا، بس جتنا ہم یہ دیکھیں نا کیمرہ دیکھ رہا ہے، اتنا ہی یقین اللہ کے بارے میں پیدا ہو جائے نا، اللہ دیکھ رہا، کایا ہی پلٹ جائے۔ شرک سے روکا، جواب دہی کا احساس بچے کے دل میں پیدا کیا، اب کہہ رہے ہیں، اب احکام دے رہے ہیں، اور یہی قرآن کی ترتیب تھی، اسلام کی ترتیب تھی۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، خود قائم نہیں کرنی، آگے حکم بھی دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور اس راستے میں کیونکہ برائیوں سے روکیں گے مصائب کا سامنا تو کرنا پڑے گا، اللہ آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس پر صبر بھی کرنا، لا الہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، اللہ فخریلے کو پسند نہیں کرتے، زمین میں میانہ چال چلنا، آواز اعتدال پہ رکھنا، سب سے بدترین آواز کھوتے کی آواز ہے۔ اور سورہ احزاب کے اندر جو اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، بچے اپنے والدین کے خلاف اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کریں گے، شاگرد اپنے استادوں کے خلاف، مرید اپنے پیروں کے خلاف، عوام اپنے علماء کے خلاف کیا کہیں گے؟ یہ آیت نمبر ہے 67۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے تو اپنے معاشرے کے اندر جو ہمارے سادات تھے، بڑے تھے، سمجھائی، جن کو ہم اپنا بڑا سمجھتے تھے، پیشوا سمجھتے تھے، ہم نے ان کی پیروی کی، انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان پر پھٹکار بھیج اپنی۔ جن والدین نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی ہوگی اور ان کی گمراہی کا ذریعہ بنے ہوں گے، وہ جہنم جاتے ہوئے اپنے والدین کے خلاف استغاثہ دائر کریں گے۔ ہاں، وہ والدین جنہوں نے نوح علیہ السلام کی طرح محنت کی، آخری موج جو غرق کر کے لے گئی، اس تک سمجھ آئی؟ خیر وہ آخری موج تو نہیں تھی، میں کسی اور حوالے سے میں یا ویسے میرے منہ سے نکل گیا۔ بہرحال جب تک موج نے غرق نہیں کیا، نوح علیہ السلام بیٹے کو سمجھاتے رہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بچہ آ جا آ جا۔ بچہ ڈوب گیا، کافر ہو گیا، نوح علیہ السلام پہ اب کوئی بار نہیں۔ کیوں؟ نوح علیہ السلام نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے سامعین، خواتین و حضرات، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی، آپ اپنی اولاد کی تربیت کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں؟ بس کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اکثریت نہیں کر سکتی، نہیں کرتی۔ ایک ادب آواز کافی ہے، آج بچہ نماز پڑھو کافی ہے، بچہ روزہ رکھو کافی ہے۔ آپ تعلیم کے بارے میں بھی اسے ایسے ہی کہتے ہیں، بچہ پڑھو، نہ پڑھے تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہو جائے بچہ دوائی کھا لو، بس نہ کھائے آپ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہاں پر کیا عمل ہوتا ہے؟ بچہ آگ میں جلنے لگے، آپ آرام سے بیٹھنے لگتے ہیں، وہاں پر کیا طرز عمل ہوتا؟ بس جو وہاں طرز عمل ہے، بچہ آگ میں جلنے لگے،
تو گناہوں کی آگ میں جلنے لگے تو بس وہی طرز عمل دکھا دے، انشاءاللہ حق ادا ہو جائے گا۔ بچہ سکول نہیں جاتا، ٹیوشن نہیں پڑھتا، آپ اس کی فکر کر رہے ہیں، اتنی فکر نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا، اس کی فکر کر لیں، انشاءاللہ حق ادا ہو جائے۔ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، بچہ روحانی بیمار ہوتا ہے، اتنی فکر کر لیں، انشاءاللہ لوٹ پوٹ ہو جائے اللہ کے سامنے، اس کے سامنے بھی گر گڑائے، یار بچہ سمجھ جا تیری مہربانی، تو انشاءاللہ حق تبلیغ ادا ہوگا۔ وگرنہ مال کما کما کے حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے اپنے بچوں کے معدے کے پلاٹ کو آپ جو ایکڑوں میں پھیلا رہے ہیں نا، یہ سب آپ جہنم کا سامان کر رہے ہیں اپنے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ غلطیاں تو بندے سے ہوتی ہیں، اگلی آیت بھی خود ہی ریلیٹ ہو رہی، جو آج میں نے تھوڑی سی جمع کی ہیں وہ خود بخود ہی ریلیٹ ہو رہی ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے نبی میرے بندوں کو کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی باز آ جاؤ۔ اگر 100 بار توبہ توڑتے ہوئے شرم نہیں آتی نا، تو پھر 100 بار توبہ مانگتے ہوئے بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ توبہ توڑاتے ہوئے بے شرم رکھتا ہے، لیکن معافی منگواتے ہوئے کہتے نہیں یار اللہ سے شرم آ رہی ہے، شرم کر اپنی حماقت پر۔ شرم ضرور آنی چاہیے، لیکن اس شرم کا نتیجہ یہ نہیں کہ آپ توبے سے رک جائیں، اس شرم کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس شرم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے سر نیچے کر کے توبہ کریں اور دوبارہ گناہ کا خیال تک نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ نصیب کرے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ بلا رہے ہیں ان بندوں کو، تہجد گزاروں کو نہیں بلا رہے، ان کو بھی بلا رہے ہیں، لیکن اللہ خطاب کن کو کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیں، جنہوں نے گناہ کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں اپنے اوپر، انہیں بلا رہے ہیں آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ ابھی بھی جنہوں نے روزے نہیں رکھے، کھوجے رکھے، بڑی تکلیف ہوتی کئی دفعہ جب بندہ دیکھتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں لوگ چپ کر کے ماشاءاللہ سر عام کھا رہے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی، کیا کریں؟ ان کو بھی اللہ کا یہی فرمان ہے، ابھی بھی واپس آ جاؤ۔ ایک روزہ نہیں رکھا، ابھی بھی واپس آ جاؤ، اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بس شرط یہ بندہ ندامت کے آنسو بہا کے آ جائے، ندامت کے، بس بندہ ندامت کے آنسو بہا کے آ جائے تو اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ بندہ پلٹ آئے، ہاں پلٹتا نہیں ہے، اللہ کبھی بھی دین زبردستی نہیں دیتے، دنیا زبردستی دے دیتے ہیں اللہ۔ بیٹے باپ کی آپس میں نہیں لگی، باپ فوت ہو گیا، بیٹا کہتا نا 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 میں نے اپنے باپ کی جائیداد نہیں لینی، میں نے نہیں لینی، بلکہ اوپر سے بیٹے نے باپ نے آگ بھی کر دیا ہو اس کو، شریعت کہتی تو ہی وارث، تو ہی وارث، تو ہی وارث، وہ کہتا میں نہ مانوں میں نہ مانوں، شریعت کہتی تو ہی وارث۔ اور باپ بہت نیک، محدث، مفسر، متقی، بیٹا وراثت میں خود بخود محدث، مفسر، متقی بنے گا۔ ای خیال استو محال استو جنون، جب تک اس راستے پہ نہیں چلے گا جس راستے پہ باپ چلا تھا تو محدث، مفسر، متقی بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ نصیب فرمائے۔ تو اس لیے شرط یہ ہدایت کی طرف آنے کی خود پلٹنا، بس بندہ نیت کر لے، اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ میں اور آپ ایک قدم چلیں گے، اللہ 2 قدم چلیں گے، ہم چل کے آئیں گے، اللہ دوڑ کے آئے گا۔ یہ ایک تشبیہ دی گئی حدیث میں، اس کا مضمون بتا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ہدایت کی اولین شرط انابت ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ جب تک بندہ خود آنے کی نیت نہیں کرتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی آنے کی نیت کر لے اگلے ہی مرحلے ہدایت مل جاتی ہے۔ سلمان فارسی
مذہب بدلتے بدلتے دین حق کی تلاش کرتے کرتے مدینے پہنچے تو اللہ کے نبی بھی ہجرت کرتے کرتے مدینے پہنچ گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی کے لیے محمد الرسول اللہ کے دین کو قبول کرنا کیسے آسان کر دیا. سلمان فارسی ایران سے آ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرتے کرتے آ رہے ہیں. بس ہدایت مل گئی. نیت کر لیں, اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. پھر آپ ایسے علماء کے اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا اللہ آپ کو نصیب کرے گا کہ آپ کہیں گے ہم پہلے کیوں نہیں بیٹھے. انابت, نیت کر لیں اللہ کی طرف آنے کی, ہدایت مل جائے گی. جب ہدایت کے تقاضوں پر عمل کریں گے استقامت نصیب ہوگی. جب استقامت کے اوپر ایک وقت گزرے گا اللہ تعالیٰ خوش ہو کے پھر وہ انعام دیں گے, ربط قلب, اللہ بندے کے دل کو تھام لیں گے. جس طرح اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا, یہ میرے چند نوجوان بندے جب ظالم مشرک بادشاہ کے سامنے میرے دین کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا, تھام لیا تھا. پھر بندہ گمراہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں ہدایت کا یہ درجہ نصیب فرمائے. اللہ اکبر. ہمیشہ ہدایت کے مقابلے میں لوگوں نے دنیا ہی دکھائی ہے. آگے خود بخود ریلیٹ ہوتی جا رہی, مزہ آ رہا ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 ہے, دیکھ لیجیے گا. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ کرتے ہوئے فرعون نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اس نے اپنا سارا میڈیا استعمال کیا, سارا زور استعمال کیا. کیا کہا؟ قرآن آیت نمبر 51 میں ذکر کر رہا ہے سورہ زخرف میں. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ, اس نے اپنی قوم سے کہا یا قوم, اے میری قوم, الیس لی ملک مصر, کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي, ارے میری بادشاہت میں یہ تم بہتی ہوئی نہروں کا جال دیکھتے ہو, یہ کس نے سارا معاشی جال پھیلایا تمہارے لیے؟ افلا تبصرون, میری قوم تمہیں سوچتا نہیں ہے. تم اتنی بڑی سہولیات جو میں تمہیں دے رہا ہوں, ایک میں نے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, تم اس کے مقابلے میں تم موسیٰ کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہو. لا الہ الا اللہ, تمہیں کچھ نہیں سوچتا. اللہ اکبر. دین کا مقابلہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ معیشت سے, سہولیات سے, تعیشات سے. اور پھر اس پر بھی اس نے بس نہیں کیا. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, بلا بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ حقیر موسیٰ بہتر ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے آپ کو بہتر کیوں کہا؟ ایک تو میں بادشاہ, پھر بادشاہ ہوتے ہوئے جو میں تمہارے لیے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہے, معاش نہروں کا جال بچھا دی, ہر طرف فصلیں ہی فصلیں, بہاریں ہی بہاریں, سبزہ ہی سبزہ, سہولتیں ہی سہولتیں. اپنے حوالے سے اس نے سمجھے موٹر ویز بنا دیے تھے نا. لا الہ, گارڈن ہی گارڈن. لا الہ الا اللہ. تمہیں کچھ نہیں سوچتا. اگر یہ موسیٰ واقعی سچا ہوتا علیہ السلام تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے؟ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا, بعض لوگ سونے کے کڑے سے پہنتے ہیں. یہ نام نہاد بعض ایلیٹ کلاس کی ایک علامت ہوتی ہے کہ کیا ہم لوگ ہیں. یہ کسرا کی عادت ہے, یہ اس دور جاہلیت کی عادت ہے. جو بڑے ناز و نعم میں پلا ہو, بڑا دولت مند ہو, تو اس کی دولت اس کے ہاتھوں میں بھی نظر آتی تھی. سونے کے کنگن پہنتے تھے. تو موسیٰ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ وہ دولت مند کیوں نہیں ہے؟ او جاء معه الملائکۃ مقترنین, یا اس کی کیا کہتے ہیں اردلی میں کوئی فرشتوں کا دستہ کیوں نہیں ہے اگر اللہ کا نمائندہ ہے تو؟ فاستخف قومہ, اس نے اپنی قوم کو حقیر سمجھا, ذلیل سمجھا, ہلکا سمجھا. خفیف کہتے ہیں نا, خفیف ہلکے پن کو. یہ فاستخف اسی سے سمجھ آئی بات کی. فاستخف قومہ, اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا. اور یہ ہر حکمران اپنی رعایا کو ہلکا ہی سمجھتا ہے الا ماشاء اللہ. فاطاعوا, قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اس کی اطاعت کی.
وہ قوم کو ہلکا سمجھتا تھا، ذلیل سمجھتا تھا، اور قوم ذلیل بن کے دکھاتی تھی اور اس کی اطاعت کرتی تھی. فَأَطَاعُوا. یہ اللہ تعالیٰ نے غلام قوموں کا مزاج بتایا ہے. غلام قوم سے ہمیشہ اس کا حکمران نفرت کرتا ہے، اور غلام قوم کو پتہ ہوتا ہے ہمارا حکمران تو دستانے پہن کر بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جیوے 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 وہ بندہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل بھی وہ بندہ زندہ تھا، آج بھی وہ بندہ زندہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مر کھپ گے، مرا گے، کھپا گے، لوگوں کا بیڑا غرق کر گے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے شراب پیتے رہے، پھر بھی اس کے نعرے لگائے، کوئی بات نہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے فرعون نے اپنی قوم کو ذلیل سمجھا، ہلکا سمجھا، قوم نے اطاعت کی. انہم کانوا قوما فاسقین، یہ قوم تھی ہی فاسق. فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، سب کو غرق کر دیا سوائے ایمان والوں کے. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے بعد والوں کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا. لا الہ الا اللہ. سورہ الواقعہ کے ایک دو آیات پڑھ دیتا ہوں، پھر اس پہ اختتام کرتے ہیں. مزہ آتا ہے سورہ واقعہ کے ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی، کیا مزہ آتا ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو کے رہے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، آج تو تم اسے جھٹلا رہے، اس وقت جھٹلانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. خافضہ، قیامت گرانے والی ہوگی. رافعہ، اٹھانے والی ہوگی. دنیا میں جو کمزور سمجھے جاتے تھے، قیامت انہیں اٹھائے گی، انہیں سٹیٹس دے گی، انہیں جنت دے گی، انہیں جنت الفردوس دے گی. خافضہ جو دنیا میں بہت ہی بڑے سمجھے جاتے ہوں گے، ایلیٹ کلاس، کیا کچھ یہ کرو فر لٹرم پٹرم، قیامت انہیں گرا دے گی، اسفل السافلین میں پہنچا دے گی. فرعون جیسے متکبرین، قارون جیسے دولت مند، بلعم باورہ جیسے مولوی ہیں، یہود و نصارہ کے بڑے بڑے گمراہ احبار و رہبان، گمراہوں کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کے جو صحیح تھے وہ صحیح تھے. یہ سب کو اللہ تعالیٰ ٹھونس دیں گے جہنم میں، گرا دے گی قیامت انہیں. رافعہ، قیامت اٹھانے والی بھی. دنیا میں جو ہلکے سمجھے جاتے تھے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ تانے مارتے تھے، تمسخر کرتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، قیامت انہیں سٹیٹس دے گی، اٹھائے گی جنت الفردوس پہنچے گی. اذا رجت الارض رجا، جب پوری زمین یک بار کی ہلا ماری جائے گی. یہ کوئی مقامی زلزلہ نہیں ہوگا، ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے. وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے اللہ پہاڑوں کو. وکنتم ازواجا ثلاثا، تم 3 گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، نقشہ یہ ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، اللہ عرش پر مستوی ہوں گے. میدان حشر میں اللہ کی عدالت کے دائیں طرف دائیں بازو والے ہوں گے، رائٹسٹ، کیا کہنا ان کی خوش نصیبی کا. اور بائیں جانب لیفٹسٹ ہوں گے، بائیں بازو والے، کیا بدبختی کا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. سابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں، سمجھ آئی. وہ بالکل نیچے ہوں گے، درمیان میں ساتھ ہی. اللہ اکبر. عرش کے سائے میں مقربین، اولئک المقربون، یہ مقربین، سمجھ آئیے. کیونکہ دنیا میں انہوں نے ہر کام میں، مال کھپانے میں، جان کھپانے میں، اوقات کھپانے میں، سب پہ یہ سبقت لے گئے. آخرت میں بھی سب پہ سبقت لے گئے. فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین
وقلیل من الآخرین علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، مرصع تختوں پر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین. اللہ اکبر. جنت کے لڑکے جو لڑکے ہی رہیں گے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے جام اٹھا کے پھر رہے ہوں گے، ان کی خدمت کر رہے ہوں گے جنتیوں کی. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وہ شراب ایسی شراب ہوگی پی کے نہ درد سر ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا کہ بندہ بیوی کو ماں کو بیوی سمجھنے لگ جائے. ایسا نہیں ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون. ہر قسم کے پھل پیش کیے جائیں گے، بندہ جسے چاہے چن لے. ولحم طیر مما یشتہون. اور پرندوں کا گوشت پیش کیا جائے گا، جسے چاہے بندہ لے لے. وحور عین. اللہ خوبصورت آنکھوں والی حور عین بھی عطا کریں گے، حور عطا کریں گے. حور کیسی؟ کامثال اللؤلؤ المکنون. حوریں بھی ایسی خوبصورت ہوں گی، ایسی خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں. عورت چھپانے کی چیز ہے، سمجھ آئی؟ دلہن ہوتی ہے، دلہا میاں زاد آتے ہیں، ابھی دلہن نے دیکھا نہیں ہوتا، دلہن کو سب نے دیکھ لیا ہوتا. احتیاط کرنا احسان، تیری شادی ہو رہی ہے، ہاں تیری دلہن حق یہ کہ تو ہی دیکھے، یہ نہیں کہ ابھی تم نے دیکھا نہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہو، ساتھ دلہن ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے، سٹیج پر جلوہ فرما ہے، میرے سمیت ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی شوہر نے نہیں دیکھا، پوری کائنات دیکھ رہی ہوتی ہے. حور عین ایسے حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی. جزاء بما کانوا یعملون. اللہ کہیں گے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ اوپر ہاتھ رکھ کے کہیں گے، اوپر ہاتھ مطلب حالانکہ یہ تو اعمال صرف علامت ہے جنت میں جانے کی، سبب تو اللہ کی رحمت ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. جنت میں بندہ کوئی بیکار بات نہیں سنے گا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما. ہر طرف سلام کی بھی آوازیں ہوں گی اور جو بات ہوگی وہ بھی سلامتی والی ہوگی. واصحاب الیمین ما. یہ تو تھی مقربین کی جو کیفیت ہوگی وہاں. اور جو دوسرے نمبر پہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اللہ ہمیں مقربین میں شامل فرمائے، آمین. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. دائیں بازوں کے بھی کیا خوش قسمتی ہے، ان کی خوشی کا کوئی، خوش قسمتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. کیا کہنا ان کا؟ فی صدر مخضود. بیخار بیریوں میں ہوں گے. وہ بیری جس میں کانٹے کم ہوتے ہیں وہ بہت لذیذ ہوتی ہے، لیکن کانٹے ہوتے ضرور ہیں بیری میں. جنت کا کیا جو بیر ہوگا اس میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا، اس کے درخت پہ کانٹے نہیں ہوں گے. وہ کتنی لذیذ ہوگی. لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ تو کوئی کھٹکا ہی نہیں ہے دلوں میں. فی صدر مخضود وطلح منضود. تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے. وماء مسکوب. ہر دم روا دواں پانی میں ہوں گے. وفاکہۃ کثیرہ. بکثرت میووں میں ہوں گے. وہ کیا ہے؟ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. لمبے سایوں میں ہوں گے. وماء مسکوب. چلتے رواں دواں پانی میں ہوں گے. وفاکہۃ کثیرہ. بکثرت میوے میں ہوں گے. لا مقطوع ولا ممنوع. نہ ختم ہوں گے نہ میووں سے کوئی روک ٹوک ہوگی. مقربین کی جو نعمتیں ہیں وہ شہری نعمتیں ہیں، دائیں ہاتھ والوں کی نعمتیں دیہاتی نعمتیں ہیں. ویسے آپس کی بات ہے، دیہاتی نعمتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. میں تو کہتا ہوں اللہ مجھے دیہاتی نعمتیں بھی دے دے، وہاں شہری نعمتیں بھی دیتے. ہر دم رواں دواں پانی. اللہ اکبر. لمبے سائے. کیا بات ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو طلب کرو گے، جو چاہو گے، جو ڈیمانڈ کرو گے وہ وہاں ملے گا. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے ہیں ہم ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، انہیں کنواری بنا دیں گے. عربا. اللہ اکبر. نسوانی خصوصیات سے یہ لبریز ہوں گی، اپنے خاوندوں کی عاشق ہوں گی. یہ عاشق مزاج ہوں گی صرف اپنے خاوند کے حوالے سے.
سمجھ بات کی. خوش گفتار ہوں گی, خوش اتوار ہوں گی, طرحدار ہوں گی, سمجھائی, بولیں تو موتی پھوٹیں, سمجھائی. اللہ نصیب فرمائے ہم سب کو. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, اور جو لیفٹی سے ان کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. فی سموم, لو کی لپٹ میں ہوں گے, وحمیم, کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے, وظل من یحموم لا بارد ولا کریم, کالے دھوئیں کے سایوں میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی آرام دہ ہوگا. کیوں بھائی؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین, اس انجام کو پہنچنے سے پہلے یہ دنیا میں بڑے ہی دولت مند اور خوشحال تھے. اللہ حفاظت فرمائے. غریب بیچارہ تو شیخ چلی کے منصوبے ہی بناتا رہتا ہے, گناہ کے لیے رال ٹپکاتا رہتا ہے, گناہ اس سے ہوتا نہیں کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے. اور جو دولت مند ہوتا ہے گناہ کی نیت کرتا ہے تو وسائل کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو یہاں اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں کو فوکس کر کے بات کی ہے تاکہ جن کے پاس دولت ہے وہ چکنا ہو جائیں, کہیں ان کی دولت ان کو ڈی ٹریک نہ کرے. کہ اس انجام میں پہنچنے سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے, اور خوشحالی کا نتیجہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, اپنی دولت کے بل بوتے پر بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے, اور پھر یہاں تک پہنچ گئے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ, ارے جب ہم خاک ہو جائیں گے, مٹی میں رل مل جائیں گے, ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے. اللہ کو غصہ آ رہا ہے. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. ہاں, اولین آخرین سب کو میں ایک مقرر وقت پہ جمع کروں, سب جمع کی جائیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, پھر ایک گمراہ لوگو, اے میرے دین کی تکذیب کرنے والو, اے میرے نبیوں کی دعوتوں کو جھٹلانے والو, لآکلون من شجر من زقوم, تمہیں شجر زقوم درخت کو کھانے کو ملے گا, تمہیں کھانا ہوگا. زقوم جو جہنم کی آگ میں پیدا ہوگا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون, اسی شجر زقوم سے تمہیں اپنے پیٹوں کو بھرنا ہوگا. فشاربون علیہ من الحمیم, پیاس لگے گی, کھولتا ہوا پانی تمہیں ملے گا پینے کو. فشاربون شرب الہیم, پھر تم اسے پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے, پیاس نہیں بجھے گی. ھذا نزلہم یوم الدین, یہ سزا جزا کے دن ہم تمہاری یہ مہمان نوازی کریں گے. نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا. فلولا تصدقون, کم بختو تصدیق کیوں نہیں کرتے, ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر کے کھڑا کر سکتے ہیں. افرأیتم ما تمنون, یہ جو منی تم ٹپکاتے ہو اپنے بیوی کے اس پہ ٹپکاتے ہو, اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اس سے تخلیق کی کاریگری تم دکھاتے ہو یا ہم دکھاتے ہیں. کیا شاہانہ انداز ہے اس کا. تم تو اپنی خواہش پوری کر کے ایک طرف ہو جاتے ہو. زیادہ سے زیادہ اللہ نصیب کرے ہر ایک کو اولاد کی طلب, نیک اولاد کی طلب رکھتے ہو, لیکن طلب سے اولاد ملتی ہے. اس گندے دو قطروں کے ملاپ سے تخلیق کی کاریگری دکھانے والا کون ہے؟ تم ہو کہ ہم ہیں؟ انتم تخلقون ام نحن الخالقون. اور ہم نے تمہیں زندگی دی, یہ نہیں کہ تم بے قابو ہو چکے ہو, تمہاری موت بھی ہمارے قابو میں ہے. نحن قدرنا بینکم الموت, موت بھی تو ہم نے مقرر کی ہے. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. افرأیتم ما تحرثون, بتاؤ تو صحیح, یہ جو تم بیج بوتے ہو, یہ جو تم کھیتیاں کرتے ہو, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, یہ جو تم بیج بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکرون, اگر ہم چاہیں پوری کھیتی بس بنا کے رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. کیا ہمارا بڑا نقصان ہوا, ہم تو کیپٹل اماؤنٹ سے ہی محروم ہو گئے. انا لمغرمون بل نحن محرومون, ہم تو کیپٹل اماؤنٹ سے ہی محروم ہو گئے. افرأیتم النار التي تورون افرأیتم الماء الذي تشربون, بارے بتاؤ تو صحیح, یہ جو پانی تم پیتے ہو, اانتم انزلتموہ من المزن, اوپر کے سے تم
میٹھے بادلوں سے پانی تم نازل کرتے ہو، ہم نازل کرتے ہیں، مزن میٹھے بادل کو کہتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ جو بادل ہوتے ہیں یہ کہاں سے پانی لیتے ہیں؟ دریاؤں سے تو لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا حصہ کہاں سے لیتے ہیں؟ سمندروں سے۔ سمندر کا پانی تو کھاری ہوتا ہے۔ اب کھاری پانی اگر وہ برسا دیں، زمین ساری شور ہو جائے، بنجر ہو جائے، کیوں نہیں ہوتی؟ کیا اللہ نے نظام قائم کیا ہے؟ سمندر سے، ندی سے، نالوں سے، جہاں جہاں سے بھی پانی اٹھتا ہے بخارات کی شکل میں، پیور H2O اٹھتا ہے، اس کا سارا کھارے پن اللہ نیچے چھوڑ دیتے ہیں، فلٹر کر دیتے ہیں۔ کیا رب کی ربوبیت ہے؟ یہی ہے سمندروں میں آگ لگے گی، انہی سمندروں میں قیامت کے دن کیسے لگے گی؟ صحابہ کا کمال تھا کہ وہ ایمان رکھتے تھے، صحابہ پر اللہ کا احسان تھا کہ وہ ایمان رکھتے تھے۔ آج تو ہمیں سمندروں میں آگ لگے گی ماننا مشکل ہی نہیں ہے۔ H2O 2 حصے ہائیڈروجن، 1 حصہ آکسیجن، ایک بھڑکتی ہے ایک بھڑکاتی ہے۔ قیامت کے دن پانی اپنی اصلی حالت میں آگے بھڑکانے لگ جائے گا، کیا مشکل۔ افرأیتم النار التی تورون، بلا آگ دیکھو یہ تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا؟ آگ وہ بھی درخت میں چھپا کے رکھی اللہ نے، اللہ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا۔ سبز درخت اندر آگ، ہے نا کمال اللہ کا؟ تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھیوں اعلان کر دو دل سے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو ہم ان کی نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی نہیں کرتے ہیں، ہم جس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم اس کی نہیں کرتے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ قل هو اللہ احد، ہمارا اللہ ہے تو ایسا اللہ جو احد ہے، اللہ الصمد، اللہ نیرادار ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، صمد کیا؟ جو سب سے بے نیاز، کائنات ساری اس کی محتاج، الصمد، اللہ الصمد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، نہ وہ والد ہے، ولم یولد، نہ وہ مولود ہے، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ حضرات محترم، ٹرانسمیشن کے دوران بھی مجھے پورا یقین ہے آپ کی دعائیں رہیں۔ ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تھا، میری طبیعت خراب تھی، یقین جانیے اب زیادہ خراب ہونی چاہیے کہ بولا زیادہ ہوں، بخدا ٹرانسمیشن کے آغاز کی نسبت اس وقت میری طبیعت بہتر ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، آپ بھی ماشاءاللہ کہہ دیں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں، بس اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ یہ کام اگر اس کام میں نیت کا اخلاص نہ رہے، خدا کی قسم اس سے بڑی بدبختی نہیں ہے۔ بندہ دنیا کما لیتا ہے، دکان کھول لیتا ہے، حرام نہیں کماتا، حلال کماتا ہے، دوہری ذمہ داری چلے نہ بنا ہے، لیکن بچ تو جائے گا، حلال کھلا دی ہے بس ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن تو بچ جائے گا۔ لیکن یہ دین کا کام یہ ایسا ہے، اس میں اخلاص نہ رہے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی آ جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اللہ اخلاص نصیب کرے بس۔ بخاری کی پہلی حدیث بھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ایک صاحب نے ہجرت کی حضور کے وقت میں مدینے، عورت کے لیے ہجرت کی، وہ مہاجر ام قیس سے مشہور ہو گئے تھے، صحابہ میں مہاجر ام قیس سے مشہور ہو گئے تھے وہ۔ تو اللہ اس دین کو بیان کرنے میں، دین کی خدمت میں اللہ اخلاص نصیب فرمائے بس۔ اللہ آزمائشوں سے بھی دوچار نہ کرے، اور اس حوالے سے جن جن کی خدمات، جن جن کا تعاون رہا ہے اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اللہ ان کا دین، ان کی دین بھی بنا دے، اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے، اللہ کسی قسم کی کمی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس
ٹرانسمیشن جو ہم رمضان میں کرتے رہے، یہ جو ہم ٹرانسمیشن کرتے رہے، اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم والد کو بھی پہنچا دے۔ انہوں نے یہ تفسیر سکھائی ہے، قرآن سے محبت انہوں نے میرے دل میں پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ حقیقی مسبب الاسباب تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو یہ ذریعہ بنایا کہ میں قرآن سے محبت کروں۔ وہ میرے استاد بھی تھے، میرے باپ بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے، میرے مربی بھی تھے۔ آج وہ موجود نہیں ہے، یہ رمضان ان کے بغیر ہے۔ کوئی بات نہیں، جدائی کے دن ویسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اور یہ جدائی تو ویسے یقینی طور پر تھوڑی ہے، مرنے کے بعد انشاءاللہ اچھی جگہ ملاقات ہوگی۔ اللہ یہ ثواب ان کو پہنچا دے، اللہ اس ٹرانسمیشن کی اطلاع ان کو بھی نصیب فرمائے، اللہ انہیں بھی خوشی نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح میرے اور ساتھی ہیں، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اللہ اکبر، میرے اور ساتھی ہیں جو اس سلسلے میں میرے دست و بازو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا ہوا ہے اور میرے دائیں بازو بن کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب انی مغلوب فانتصر رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما واجعل لی من لدنک سلطانا واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رمضان ٹرانسمیشن ہماری اختتام کو پہنچی، انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک منظم طریقہ کار کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ قرآن، سنت، فقہ، کرنٹ ایشوز، ان سب پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ بات کرنے کا موقع دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔